اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت صالح علیہ السلام کے عنوان سے شروع ہوا تھا۔ کچھ خصوصیات اس نام کے عنوان سے عرض کی تھیں، اور جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے اس قوم کا نام قوم ثمود ہے۔ عرض کیا تھا کہ ثمود ان کے جد اعلیٰ ہیں، یعنی قوم بھی سلسلہ نسب کے اعتبار سے خود شخص ثمود سے جا کے ملتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کا نسب بھی جا کر شخص ثمود علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یعنی وہ شخص، البتہ وہ ہیں نہیں ان کے زمانے میں، سلسلہ نسب کے اعتبار سے اسی شخص کے نام سے یہ قوم مشہور ہوئی جس قوم کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اس قوم کے 3 نام ہیں۔ قوم ثمود کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے، اور وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ثمود نامی شخص ہے، چونکہ سلسلہ نسب ان کا وہاں پہ جا کے ملتا ہے، اس لیے ان کو قوم ثمود بھی کہا جاتا ہے۔ قوم صالح بھی کہا جاتا ہے ان کو، اس وجہ سے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کے اندر مبعوث کیا گیا، اور اس نبی کے تشخص کی بنیاد پہ ان کو قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا نام اس قوم کا اصحاب الحجر ہے، اور یہی بڑی وہ باریک بینی ہے اس کے اندر کہ کیوں ان کو اصحاب الحجر کہتے ہیں۔ یہ قوم جو قوم ثمود بھی ہے، قوم صالح بھی ہے، اور اصحاب الحجر بھی ہیں۔ اگر قرآن میں آپ کو اصحاب الحجر کے نام سے جو آیات ملتی ہیں، ان سے مراد یہی قوم ثمود ہے۔ وہ کیوں ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا تھا؟ پہلے عرض کیا تھا کہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک علاقہ جو وادی قرا کے نزدیک تھا، اس علاقے میں یہ قوم زندگی بسر کرتی تھی۔ عرب تھے زبان کے اعتبار سے، اور قومیت کے اعتبار سے انتہائی متعصب قوم تھی۔ نعمات کے عنوان سے غر کے در نعمت تھی، مال و منال کی فراوانی، اور جو ان کے اندر اہم ترین رکن یا اہم ترین خصوصیت جو اس قوم کے اندر موجود تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا تھا۔ حجر عربی زبان میں ہے حلوے والی، ہے جیمی، ہے جیم رے حجر، جس سے محجور بھی نکلا ہے۔ حجر عربی زبان میں ایسی حقیقت کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ انسان پورا تسلط پیدا کرے کسی چیز پر، اور تسلط پیدا کرنے کے بعد کسی کو اس محدودے میں آنے کی اجازت نہ دے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حجر ممنوعیت کا معنی ہے، روکنے کا معنی ہے، لیکن ہر روکنے کو حجر نہیں کہتے۔ جہاں پہ تسلط تام اور کامل ہو انسان کا، اور جس محدودے پہ ان کا احاطہ ہو، اس محدودے میں کسی بیگانے کو داخل نہ ہونے دینے کو حجر کہتے ہیں۔ یعنی اس علاقے پر ان کا اتنا تسلط تھا، اتنا احاطہ تھا ان کا، کہ اس علاقے کے اندر کسی بیگانے کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ تقریب ذہن کے لیے اگر مثال عرض کرنا چاہوں، بعد از پیغمبر اکرم یثرب کی سرزمین پہ جب خلیفہ دوم مسلط ہوتا ہے اور نظام حکومت اسلامی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس نے قانون وضع کیا تھا، اور قانون یہ تھا کہ عجم کو سرزمین عرب میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور ممنوع قرار دیا تھا باقاعدہ کہ کسی عجمی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ عرب سرزمین کے اندر آ کر زندگی بسر کرے۔ یہ اسی اصحاب الحجر کی وہی داستان ہے کہ اسی کا مصداق بنتے ہوئے اس نے ممنوع قرار دیا عجموں کا داخلہ عرب سرزمین کے اندر۔ اور یہ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ قوم ثمود سے ہوا تھا۔ قوم ثمود نے چونکہ منفرد قسم کی قوم تھی، سہولیات کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، زمین اور باغات کے اعتبار سے، فراوانی مال اتنا زیادہ تھا کہ اسی فراوانی مال کے نتیجے میں
اپنے آپ کو برترین روئے زمین پر اپنے آپ کو اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے، لہذا ممنوع قرار دیا ہوا تھا انہوں نے کہ ہماری سرزمین کے اندر بیگانہ داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ قرآن نے بہت زیادہ آیات اسی تناظر میں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ قوم عاد کے وارث ہے، اور جس طرح کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قوم عاد کیا تھی؟ قداور شخصیات تھیں، ان کے پاس بھی مال اولاد اور نعمات کی فراوانی تھی، یہ انہی کے وارث ہے۔ جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے یہ سارا کچھ ان کے پاس تھا، پلس اس کے علاوہ ان کے پاس جو تھی اتنی مہارت تھی کہ جو قوم عاد کے اندر بھی نہیں تھی، اور اس مہارت کو قرآن نے دو کلمات کے ساتھ ذکر کیا ہے، دونوں آیتیں ہیں قرآن کے اندر۔ پہلی وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ کانو ینحتون، آپ کو پتہ ہے کہ لفظ کانا جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی یہ ایسا کام جو تکرار کے ساتھ دائماً انجام دیا جاتا ہو، یعنی ان کی سیرت، روش، طریقہ کار ہمیشہ سے یہی تھا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ نون ہے حلوے والی، تے دو نقطے والی، ناحتا جس سے ناحت، ینحتون فعل مضارع ہے، ناحت کہتے ہیں لوہے کی مدد سے پہاڑوں کو تراشنا، اور ان کے ہاں وتیرہ بن چکا تھا قوم ثمود کا، اتنی مہارت تھی کہ پہاڑوں کو تراشتے تراشتے بہترین اپنے لیے محل تیار کرتے تھے، اور خصوصیت ان کی یہ تھی صحراؤں کے اندر بہت بڑے گھر بناتے، محل بناتے صحرا کے اندر، اور پہاڑوں کے اندر جا کر پہاڑوں کو تراشتے ہوئے بہترین قسم کے محل پہاڑوں کے دل کے اندر جا کر بناتے تھے۔ وجہ کیا تھی دونوں کی؟ عیاش قوم تھی، اور عیاش قوم اپنی عیاشی کی خاطر گرمی اور سردی کے لیے الگ الگ مکانات کا انتخاب کرتے تھے، بیابانوں میں کاخ اور محل بناتے گرمی گزارنے کے لیے، اور جب سردی کا موسم آتا تھا تو پہاڑوں کے دلوں کے اندر تراشتے ہوئے بہترین محل انتخاب کر کے سردیاں وہاں گزارتے تھے۔ اور قرآن نے یہ ذکر کیا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، ہمیشہ کے ساتھ، یعنی ان کا یہی سلسلہ تھا، يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں سے لوہے کی مدد سے تراشتے تراشتے کیا کرتے تھے؟ بناتے کیا تھے؟ بیوتن، گھر، آمنین، پناہ گاہ، امن کی جگہ، یعنی ایسے گھر جو محفوظ ہوتے تھے، سردی سے بھی بچاتے تھے، سیلاب سے بھی بچاتے تھے، اور اتنے محکم ہوتے تھے کہ دشمن اس کے اندر نفوذ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک، اور بعض آیات کے اندر ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، ایک آیت میں آمنین اور ایک میں ہے فارحین، البتہ بعض کلمات آیت کے اندر نہیں۔ وَتَنْحِتُونَ یہاں پہ مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام جب اس قوم میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، یعنی تم یہ جو تراشتے ہو لوہے کی مدد سے، پہاڑوں کو تراشنے کے بعد جو محل بنا لیتے ہو، گھر بنا لیتے ہو، اور ان گھروں کی خصوصیت کیا ہے؟ بیوتن فارحین، اور یہ بھی عجیب ہے، کہیں پہ آیا بیوتن آمنین اور کہیں پہ بیوتن فارحین، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دو خصوصیات ہیں ان گھروں کے اندر اس آیت میں جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ بیوتن فارحین، فے رے ہے دو چشمی، فارحہ، دو معنی ہیں اس کے۔ ایک فارحہ کا معنی ہوتا ہے مہارت، بہت بڑا جو ماہر انسان ہوتا ہے جس کا کام بے بدیل ہو اس کو فارغ کہا جاتا ہے۔ فارغ اگر کہا جائے عربی میں، یعنی وہ شخص جب بھی اپنا کوئی کام دکھاتا ہے، کوئی ہنر دکھاتا ہے، ہنر نمائی کرتا ہے، تو ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی نمونہ نہیں ملتا ہے۔ اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب یہ پہاڑوں کے اندر اپنے محل بناتے تھے، پہاڑوں کو تراشنے کے بعد اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بناتے تھے کہ جس کا نمونہ نہیں ملتا تھا، اور اسی مہارت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ انسان، برتر اور دوسروں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو عظیم سمجھتے تھے کہ تنحتون من الجبال، تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، فارحین،
ایسی مہارت کے ساتھ جو بے بدیل ہو، بے نظیر، بے مثال۔ اور دوسرا معنی فارغ کا معنی ہے عیاشی، خوش گزرانی، عیش و عشرت، یہ بھی عنصر ان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ یعنی اس کا معنی اگر وہ مہارت لیں تو بھی ان کے اندر موجود تھی، اور اگر فارغ کا معنی عیاشی لیں تو بھی ان کے اندر موجود تھا یہ عنصر۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کو تراشتے ہوئے تم کیا کرتے ہو؟ گھر بناتے ہو۔ بُیُوتًا فارہین، کس کے لیے؟ عیاشی کے لیے، خوش گزرانی کے لیے۔ یعنی ایک گھر پہ اکتفا نہیں ہوتا تھا، گرمیوں کے لیے الگ اور سردیوں کے لیے الگ۔ اور عجیب خصوصیت تھی جو روایات میں ذکر ہوئی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا انہوں نے پہاڑوں کے دل کے اندر، گھر بھی بناتے تھے، اور آج کی دنیا میں اگر استعمال کیا جائے اس قسم کو گھر بناتے تھے کہ چشموں کا رخ اپنے محل کے اندر سے گزار کر باہر نکالتے تھے، کہ جس سے اپنے نہانے اور عیاشی کا سامان انہوں نے فراہم کیا ہوا تھا۔ اور یہ واقعاً بے بدیل تھا کہ پہاڑوں کے دل کے اندر محل بھی ہو اور چشموں کا رخ موڑ کر گھروں سے گزارتے ہوئے اپنی زمینوں میں پانی چشموں کا پہنچاتے تھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے چشمے پہاڑوں کی چوٹیوں سے عموماً ظاہر ہوتے تھے، اور ان کو تراشتے تراشتے اتنا خوبصورت مہارت کے ساتھ لے کر آتے، گھروں سے گزرتے اور گھر میں عیاشی کا سامان ہوتا۔ پس اگر یہ فارہا بے معنی مہارت ہو تو بھی ان کے اندر موجود تھا، اور اگر بے معنی عیاشی و خوش گزرانی ہو تو بھی ان کے اندر موجود تھا۔ کا سردیوں کے لیے الگ محل، گرمیوں کے لیے الگ۔ خوب، یہ چونکہ مہارت بے بدیل رکھتے تھے اور عیاشی جو ان کے اندر تھی وہ کسی قوم کے اندر نہیں تھی، یعنی اس زمانے میں جتنی قومیں ان کے اطراف اور اکناف میں زندگی بسر کر رہی تھیں ان میں یہ منفرد تھے، مہارت کے اعتبار سے بھی اور اپنی فرہنگ اور کلچر کے اعتبار سے یا عیاشی کے اعتبار سے بھی منفرد قوم تھی۔ اور اسی انفراد کی بنیاد پر ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا تھا، یعنی کسی کو اس منطقے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور فقط یہ نہیں کہ اجازت نہیں تھی، عرض کیا کہ حجر کے اندر معنی ہی یہی پوشیدہ ہے کہ ایک ایسی سرزمین پر انسان کا تسلط ہو جائے، اور تسلط اور احاطے کے بعد اگر کسی کو روک دے، یعنی پاور اور زور کے بل بوتے پہ کسی کو اپنے محدودے میں داخل نہ ہونے دے، اس کو حاجر کہا جاتا ہے۔ اور جب کسی کو روکتے تھے یعنی کسی کے اندر دم نہیں ہوتا تھا کہ ان کی دیواریں پھلانگ کر ان کے شہر کے اندر آ سکے۔ خود طاقت کے اعتبار سے اتنے فل پاور اور آسائشات اور وہ الا ماشاء اللہ۔ اور جو خصوصیات اور بھی قرآن نے ذکر کی ہیں وہ یہ تھا کہ باغات ان کی اس سرزمین میں انہوں نے اتنے آباد کیا ہوتا ہے زمین کو کہ ان باغات کی بنیاد پر ہمیشہ ان کا علاقہ تاریکی میں رہتا تھا۔ تاریکی سے مراد ظلمت نہیں تھی، یعنی اتنا انہوں نے اس زمین کو آباد کیا ہوا تھا کہ درختوں کے سائے نے ان کے محلوں کے اوپر اتنا سایہ کیا ہوا ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ پورے کا پورا شہر ہی تاریک ہے۔ تاریکی سائے کی بنیاد پہ اتنا آباد کیا ہوا تھا کہ درختوں کے اندر اتنے ان کے محل پوشیدہ تھے۔ اس پوشیدگی کی وجہ سے جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کی کرنیں بھی ان کے شہر کے اندر نہیں آتی تھی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے یعنی اس قسم کی مہارت اور اس قسم کی ٹیکنالوجی کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے کہ دیکھا جائے قابل قیاس نہیں ہے آج کے لیے۔ ان نعمات کی بنیاد پہ ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا تھا۔ مطلب سوم ان کے بارے میں یہ ہے کہ قوم عاد کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ بھی ان کے اندر تھی، اور اس سے ہٹ کر اپنی خصوصیات اور اپنی مہارت جن کے اندر تھی اس مہارت کے بل بوتے پہ یہ منفرد قوم تھی۔ البتہ روایات کے اندر ہے کہ اگر 4 ارکان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور خوف خدا نہ ہو انسان کے پاس، یعنی بے دین ہو انسان، تو کہا اس قوم کو یا اس فرد کو یا اس شخص کو طاغوتیت اور بے راہروی اور بے حیائی اور گناہ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ سب سے پہلا رکن، اگر نعمات کی فراوانی ہو، اور نعمات کی فراوانی سے مراد یہ کہ یعنی جو چیز انسان کی رفع کے لیے انسان تصور کر سکتا ہو وہ موجود ہو، نعمات کی فراوانی، جوانی کا ہونا اور صحت کا ہونا، صحیح و سالم ہونا۔ چوتھا، فراغت کا ہونا، بالکل فارغ ہو، کوئی کام نہیں ہے۔ اگر یہ 4 کام ہوں یا 4 خصوصیات آ جائیں، یہ فرد میں آئیں یا قوم میں آئیں،
فراغت بھی ہو، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، مال کی فراوانی ہو، اور عرض کیا کہ ادھر سے ایک عامر آدمی خوف خدا یا دین کا سلسلہ نہ ہو، کہ جس قوم کے اندر یہ 4 ارکان آ جائیں وہ قوم بھی فساد و طاغوتیت اور بدماشی اور گناہوں سے بچ نہیں سکتی، اور اگر کسی فرد میں آ جائے تو وہ فرد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ البتہ یہ مضمون روایات کا ہے، ظاہراً امام علی علیہ السلام سے یہ مطلب منقول ہے۔ لہذا آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر گناہوں کی مین وجہ فراغت، جوانی، نعمات کا فراوان ہونا، اور ادھر سے انسان صحیح و سالم بھی ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر نعمت کی فراوانی ہو، فارغ بھی ہو، لیکن ادھر سے مریض ہو، صحت مند نہ ہو، تو ظاہر ہے مرض مانے بن جاتا ہے نا کہ وہ پھر عیاشی نہیں کر پاتا ہے۔ خود صحت بھی ہو، فراغت بھی ہو، مال کی فراوانی بھی ہو، خوف خدا نہیں ہو، پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر یہی ہوگا کہ جو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کو گناہوں سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اور یہ روایات کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی انسان ان خصوصیات کے ساتھ تنہائی اس کو میسر ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ یعنی اگر جوان بھی ہے، فارغ البال بھی ہے، نعمات کی فراوانی بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اور اگر کہیں تنہائی کا مکان اس کو مل جاتا ہے، ائمہ نے منع کیا ہے کہ اس تنہائی سے انسان کو بھاگنا چاہیے، نہ رہے، کیونکہ اس تنہائی میں پھر شیطان بہت جلدی مسلط ہو جاتا ہے اور انسان کے مقابلے میں اس کی مقاومت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور جو بھی ان خصوصیات کے ساتھ تنہائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، 99% آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا نہیں ہونا چاہیے انسان کو ایسی تنہائی۔ البتہ اگر خوف خدا ہو، تدین ہو، تو پھر وہاں پہ وہ خلوت اور تنہائی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ تنہائی کا سلسلہ آئے، میسر آئے، تاکہ جس کے نتیجے میں انسان کوئی کار خیر کر سکے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، اور طرح طرح کے انسان کے کام ہوتے ہیں، تو مشغولیت کے بعد انسان کوئی دینی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے بزرگان دین ہمیشہ تنہائی کی تلاش میں ہوتے تھے کہ تنہا مکان ملے، بیٹھ کے مطالعہ کرے، بیٹھ کے کوئی کتاب لکھے، بیٹھ کے کوئی علمی مقالہ لکھے، تاکہ جو دوسروں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بن جائے۔ بس یوں نہیں ہے کہ تنہائی ہر حال میں نہ، یعنی اگر ایک جوان بھی ہے، نعمتوں کی فراوانی بھی ہے، صحت مند بھی ہے، فارغ البال بھی ہے، اور ادھر سے دین کا خوف بھی نہیں ہے، خوف خدا بھی نہیں ہے، کہ ایسی تنہائی سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو یہ قوم ثمود ان ساری خصوصیات کے باوجود کہ سارے ارکان عیاشی کے ان کے اندر موجود تھے، اور اسی عیاشی کے بل بوتے پہ اپنے آپ سے کسی کو برتر نہیں سمجھتے تھے، اور انہی نعمات، مال، باغات، سرسبز زمین اور نعمتوں کی فراوانی کے بعد اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ یعنی یہ چیزیں باعث بنی کہ وہ مستکبر بنے۔ اس استکبار کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو مامور کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر جائیں اور پیغام توحید کو عام کریں۔ اور عرض کیا تھا کہ 16 سال کی عمر میں حضرت صالح علیہ السلام ان کے اندر مبعوث ہوئے، 120 سال تک ان کے اندر موجود رہے۔ 16 سال کی عمر میں مبعوث ہو اور 120 سال اگر انسان ایک قوم کے اندر رہے تو 104 سال مسلسل اس قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ کوئی کم وقت نہیں ہے، 104 سال تک مسلسل شب و روز ان کے اندر تبلیغات کا سلسلہ جاری رہا۔ اور ہوا کیا؟ اقل قلیل ایسے افراد تھے جو ایمان لے کے آئے، کوئی ایمان نہیں لے کے آیا، اور اٹھ کھڑے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے میں۔ جبکہ پہلے یہی تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو جب بے پناہ صلاحیتوں کا مالک پایا انہوں نے، تو ان کے اندر ایک انگیزہ پیدا ہوا کہ یہ بڑا نوجوان ہے، مستعد، باصلاحیت، جو خود بھی کسی مقام تک پہنچے گا اور پوری قوم کو بھی اٹھا کر کسی مقام تک لے کے جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے اندر آ کر دین کے سلسلے کو آغاز کرتے ہیں تو دین پر عمل کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ یہ جو قومی قوانین بنائے ہوئے ان سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھو، اور اپنے آپ کو اصحاب الحجر بھی نہیں کہو۔ یہ سرزمین اللہ کی ہے، تمہاری باپ کی میراث نہیں ہے، زمین خدا کی ہے، اور یہ مخلوق بھی خدا کے بندے ہیں، اور یہ ساری نعمات کا تسلسل اس کے لیے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں،
اور اگر تقوی اختیار نہ کرو، خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، تو ان نعمتوں سے استفادہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت صالح علیہ السلام کی یہ باتیں ان کو کڑوی لگتی تھیں، عمل نہیں کرتے تھے۔ سلسلہ یہ ہوا کہ 120 سال کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام تنگ آ گئے ان سے، آخری حربے کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی قوم سے ایسے افراد کا انتخاب کرو جو افراد ملا کی حیثیت رکھتے ہوں۔ پہلے معنی کیا تھا ملا، وہ وڈیرے جن کے ہاتھ میں پوری قوم کی باغ دوڑ ہوتی ہے، یعنی پورے قوم کے مسائل انہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ضمناً یہاں پہ جملہ معترضہ کے طور پہ یہاں پہ رک کر ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ قوم ثمود عرب قوم تھی، اور عربوں کے اندر سب سے پہلا نظام جاہلی یہ تھا کہ یہ قبیلے کی صورت میں زندگی بسر کرتے تھے، اور قبیلے میں حکم ملا کا چلتا تھا، وڈیروں کا چلتا تھا۔ یعنی وڈیرے اور وہ ملا طبقہ جو ہوتا ہے، یعنی جن کے ہاتھ میں پورے قوموں کے رد و فتح انہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ پوری حکومت کر رہے ہوتے ہیں قبیلوں پر۔ لہٰذا آپ جا کر دیکھیں عرب قوم کے اندر اگر وڈیروں کو آپ نے سدھار لیا، پوری قوم آپ کے پیچھے ہے، اور اگر وڈیروں کو آپ سنبھال نہیں پائے، آپ قوم کو لاکھ تبلیغ کرتے رہیں، وہ قوم کبھی بھی اپنے آپ کو وڈیروں کے چنگل سے نہیں نکال سکتی ہے۔ یہ ایک خصوصیت تھی عرب قوموں کی۔ اور دوسری خصوصیت ان عربوں کی یہ تھی کہ چونکہ قوم اور قبیلہ تھا اور قبیلے مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے تھے، تو ہر قبیلے کو زندہ رہنے کے لیے اپنی پاور کو محفوظ کرنا ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی عربی قوموں کے اندر اور عرب قوموں کے اندر ایک قبیلہ جب دوسرے قبیلے سے پاور میں کمتر ہوتا تھا تو یا اس سے صلح کر لیتا تھا، معاہدہ کر لیتا تھا۔ معاہدے کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ ان دو قبیلوں کا آپس میں معاہدہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں لڑیں گے، اگر کوئی تیسرا قبیلہ ان میں سے کسی کو چھیڑتا ہے تو یہ دونوں مل کر اس کو نابود کریں گے۔ یہ ایک تیسرا جو یعنی دوسرا رکن جو ان عرب قوموں کے اندر موجود تھا۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں یہاں ایک بات تاریخی ہے، اس تناظر میں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، پھر پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی مظلومیت کیا ہے۔ قریش خاندان مکہ سرزمین کے اندر، ظاہر سی بات ہے جو مکہ کا پورا سربراہ تھا وہ یہ قریش تھے۔ بعضوں کے اندر کعبے کی چابیاں تھیں، بعض ساقی تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بعض جو ہے وہ مہمان نواز تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب کعبے میں آتے تھے لوگ تو ان کی مہمان نوازی بھی کرنی پڑتی تھی، مہمان نواز بھی قریش تھے، پانی بھی حاجیوں کو یہ پلاتے تھے، کعبہ کی چابیوں کے کلید بردار بھی یہ تھے۔ اس اعتبار سے قریش خاندان کا نام بہت بڑا تھا، اور اطراف کعبہ میں چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، کوئی بڑے نہیں تھے۔ اور اگر تشبیہ نہ ہو یعنی توہین نہ ہو، تشبیہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثال کی بات ہے، وائلہ وہ نہیں ہے، توہین کا پہلو نہیں ہے، یعنی قریش قبل از بعثت پیغمبر ان کی حالت یہ تھی پاور کے اعتبار سے کہ آج کا وہ امریکہ تھا۔ وہ امریکہ کیا ہے آج کل؟ امریکہ وہ جس کے ساتھ امریکہ ہوتا ہے دوسرے ملک اس سے ڈرتے ہیں، نہیں بھائی ہمارے پیچھے کون ہے، وائلہ ہی نہیں کو دیکھ لیں، یہ سعودی عربیہ، وہ یہ مفت خور جانور جن کا سوائے کھانے اور سونے کوئی اور کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ ایسی مفت خور قوم اور ایسی بی شعور قوم کہ جس کے اندر ذرہ برابر عقل اور شعور نہیں ہے۔ وہ شعور کہاں سے آئے؟ جس کا کام ہی پیٹ بھرنا ہے اور اپنی جنسی خواہشات پوری کرنی، اس نے اس سے بالاتر ہو کے سوچا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس ملک کے اندر پینے کا پانی تک بھی باہر سے آتا ہے، لیکن دھندناتے ہوئے یہ بے شعور مقام منا میں آ کر حاجیوں پہ اللہ بولتے ہیں، اور دنیا کے کئی اسلامی ممالک کے حاجیوں کو قتل عام کرتے ہیں، لیکن کسی ملک کے اندر جرت نہیں ہوتی اس خبیث کا آ کر منہ بند کرے۔ کیوں؟ وہ پتہ ہے کہ پیچھے امریکہ ہے، پتہ چل رہا ہے نا، بس جس کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی دھمکی دیں اگلے دن پورے کا پورا ملک نابود ہو جائے گا۔ ایسے جانور ہیں، لیکن چونکہ پیچھے وابستہ ہیں کسی پاور سے، طاقت سے، اس لیے ان کا یہی حالت قریش کی تھی بعثت سے پہلے۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے اپنے آپ کو منسلک کرتے تھے قریش خاندان سے، اور جس قبیلے کا عہد و پیمان قریش کے ساتھ باندھ لیا جاتا تھا وہ محفوظ ہو جاتا تھا، یعنی اس کے بعد اس قبیلے کو کوئی بھی
نہیں ہلا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت تھی عرب قبائل کے اندر کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے دوسرے قبائل سے جا کر یہ معاہدے مانتے تھے، عہد و پیمان باندھتے تھے، اور پھر عہد و پیمان کے پابند بھی ہوتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے قبائلی علاقوں میں اگر عہد و پیمان کے پابند نہ ہو تو ایک دن بھی یہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہذا جتنا پہاڑی ہوتا ہے، جتنا بیابانی ہوتا ہے، جتنا دیہاتی ہوتا ہے، جتنا بی فرنگ ہوتا ہے، اتنا ہی ان کے اندر یہ جاہلی قوانین بڑے راسخ ہوتے ہیں۔ یہ ایک عجیب ہے، یعنی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سلسلہ ضروری ہے۔ خوب ان کے اندر بھی یہ تھا کہ ہم جب اتنے ہیں اس قبیلے کو باقی رکھنے کے لیے، ان کے اندر یہ نظام وہی ملا والا جاری تھا۔ ہاں، اہل بیت کی مظلومیت یہ تھی کہ یہی قریش خاندان بنو ہاشم کو الگ کر کے آپس میں اکٹھے ہو گئے تھے بنو ہاشم کے خلاف، اور جتنے بنو ہاشم کے افراد تھے اور خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کہ جتنے خواص تھے امیر المومنین کے ساتھ یا جتنے مخلص تھے پیغمبر اسلام کے ساتھ، وہ آہستہ آہستہ ہر جنگ میں جاتے اسلام پہ جا کر قربان ہو جاتے۔ خواص طبقہ جتنا امیر المومنین کے ساتھ مخلص تھا، جو واقعاً یار اور مددگار تھے، وہ پیغمبر کی آخری زندگی تک جنگوں میں جا کر شہید ہوتے گئے، علی تنہا ہوتا گیا۔ قریش کے جتنے قبائل تھے وہ بنو ہاشم کے خلاف ہوتے گئے۔ قریش کے جتنے بھی قبائل تھے یا جتنے بھی دوسرے قبیلے تھے وہ بنو ہاشم کے خلاف ہوتے گئے، پلس جو دوسری قومیں تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ امیر المومنین کے یا خصوصاً بنو ہاشم کے مخالف ہوتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد علی تنہا تھا، اکیلے کھڑے امیر المومنین، خواص شہید ہو گئے، اور جن جن قبیلوں سے چن چن کے امیر المومنین نے واصل جہنم کیے تھے، اب وہ قبیلئی تعصب کی بنیاد پر امیر المومنین کے مخالف تھے۔ یہ معجزے کی بات نہیں ہے، جو بھی تاریخ عرب پڑھتا ہے نا اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد امیر المومنین کبھی بھی خلیفہ نہیں بن سکتے ہیں، یعنی یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ یہاں پہ پھر معجزے کی انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ جی ہاں پیغمبر اسلام نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ امیر المومنین کو خلافت نہیں ملے، خوب ظاہر سی بات ہے نہیں ملے گی بھائی، وہ جتنے خواص تھے کوئی ہے نہیں امیر المومنین کے اطراف میں، اور جو قبائل تھے وہ سارے کے سارے دشمن ہو گئے اور آپس میں ہم پیمان ہیں۔ خوب اس ہم پیمانی کا نتیجہ کیا ہے؟ کبھی بھی امیر المومنین منصب خلافت پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ لہذا 25 سال تک امیر المومنین کو جہاد کرنا پڑا اور وہ ماحول فراہم کرنا پڑا جس ماحول کے نتیجے میں امیر المومنین 25 سال کے بعد منصب خلافت پہ آئے ہیں۔ اور یہ تاریخ 25 سالہ انتہائی نشیب و فراز پر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ 25 سال میں امیر المومنین نے کیا کیا، کہ 25 سال کے بعد امیر المومنین کے لیے اطراف اور اکناف عالم سے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور وہ آ کر امیر المومنین کو مسند خلافت پہ بٹھاتے ہیں۔ یہاں سے یہ فکر نہیں ذہن میں رکھ لیں کہ امیر المومنین خاموش بیٹھے رہے، اگر خاموش بیٹھے رہے ہوتے تو 25 سال کے بعد بھی خلافت نہیں ملتی۔ 25 سال جو امیر المومنین نے کام کیا ہے اس کام کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا امیر المومنین نے، باوجود اس کے کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد پورا عرب بنو ہاشم کے خلاف ہوا اور خصوصاً اہل بیت پیغمبر کے مخالف ہوئے، اور اس مخالفت کے نتیجے میں 25 سال تک امیر المومنین نے کیا کیا کہ 25 سال کے بعد آ کر لوگ اتنا ہجوم کرتے ہیں کہ امیر المومنین کو مسند خلافت پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ کہ 3 دن تک امیر المومنین نے قبول بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کو خلیفہ بننا ہے۔ بس یہ مظلومیت، یہ عرب قبائل کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے اندر جو مسائل ہوتے تھے وہ ملا طبقہ تعین کرتا تھا، اور جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی ہے۔ وَإِلَّا آپ جا کر دیکھیں امام صادق علیہ السلام کی تعبیر ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب پیغمبر اکرم مکہ کی سرزمین پہ تھے تو یہ انصار جو مدینہ میں زندگی بسر کر رہے تھے یہ گئے تھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں مکہ کی سرزمین پہ کہ آپ آئیں مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہر قسم کی آپ کی مدد کریں گے۔ اور یہ 2 فرد، اب وہ تاریخ میں جا کر پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، 2 فرد گئے اور بعد میں دوسرے نے کہا کہ پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہو کہ کل کو جتنی مخالفت ہوتی ہے آپ کو دفاع کرنا پڑے گا پیغمبر اکرم کا، آپ کو جانی مالی اسلحاتی اعتبار سے آپ کو پیغمبر کی مدد کرنی پڑے گی۔ لہذا امام صادق علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق لعن کی ہے ان انصار پہ، باوجود اس کے کہ انصار کی بہت زیادہ خدمات تھیں، امام صادق علیہ السلام نے ان پہ لعن کی ہے۔ لعن کرنے کے بعد کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمارے جد کے ساتھ پیمان باندھا تھا نصرت کا، اور انہوں نے سقیفہ میں آ کر نصرت نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سے سلسلہ بنو ہاشم کا جو قتل عام ہوا ہے
وہ ان کی عدم نصرت کا نتیجہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ عربوں کے اندر یہ سلسلہ جاری تھا۔ اس نقطے کو عرض کرنا تھا۔ اس تناظر میں آپ جا کر دیکھیں، مثلا آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں بہت زیادہ تھے۔ وہ پتہ ہے، کبھی پڑھا ہے اس کے عنوان سے کہ وہ جو جنگ صفین میں آئے ہوئے تھے، جیتی ہوئی جنگ امیر المومنین ہار گئے ہیں۔ کیوں ہار گئے؟ وہاں پہ بھی اسباب کو اگر آپ جا کر تلاش کریں، وہ جو جنگ صفین میں آئے ہوئے تھے امیر المومنین کو امام مان کر نہیں آئے ہوئے تھے۔ وہ جو قبیلوں کے وڈیرے تھے ان کی بات پر وہ اکٹھے ہوئے اور جنگ صفین میں آ گئے۔ مثلا نخی قبیلہ کس کی سرپرستی میں آتا ہے؟ مالک اشتر کی سرپرستی میں۔ ویلا قبیلہ نخی کو کیا لگے امیر المومنین سے؟ کیونکہ قبیلہ نخی کا سردار مالک ہے، اور مالک امیر المومنین سے مخلص ہے، لہٰذا پورا قبیلہ اٹھا کر لے آتا ہے۔ عمار کا قبیلہ آ جاتا ہے، دوسرے قبیلے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ جا کر دیکھیں، یہی جو خوارج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ کیسے افراد میں تھا؟ جن کے سردار جنگ صفین میں مارے گئے اور یہ لوگ ریوڑ کی طرح تقسیم ہو گئے، اور ان سے اس اشعث بن قیس کندی منافق ملعون نے استفادہ کیا اور سب کو امیر المومنین کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ریوڑ یہی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس قبیلے کا سردار مر جائے اور نااہل اس قبیلے کا سردار بن جائے، وہ پھر ریوڑ کی طرح آ کر ان کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام قبیلے سمجھیں جو جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ خوب 120 سال کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پیشنہاد دی۔ کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو میں نے 120 سال تمہیں تبلیغ کی، نہ تم مانتے ہو اور نہ تم اپنی ان عادات اور خصلتوں سے واپس آ رہے ہو، پلٹ رہے ہو، پھر کیا کرو؟ کہ تم اپنی قوم میں سے ایسے افراد کا انتخاب کر کے لے آؤ جن کی بات حرف آخر ہو پورے قبیلے میں، جو وہ کہہ دیں پوری قوم وہ مان لے۔ پہلی بات۔ اس کے بعد جب یہ اعلان کیا تو گئے انہوں نے قوم میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا جو ملا کی صورت میں سامنے آئے۔ ملا یعنی قوم کے سردار وڈیرے، اور جو یہ بات کریں گے وہ ساری کی ساری قوم مان لے گی۔ یہ 70 آدمی کا انتخاب ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے اعتراف کیا کہ اگر تم 70 آدمیوں پر مشتمل ایک ٹولہ جو بن گئے ہو، اگر تم کوئی بات کرو تو یہ قوم پوری ہمارے تابع ہے، جو ہم کہیں گے وہی مانے گی۔ کہا پھر ٹھیک ہے، میں پیشنہاد دیتا ہوں کہ آؤ 120 سال کے بعد یہ جن بتوں کو تم خدا کے مقابلے میں لا کر پرستش کرتے ہو، خود میری ایک بات مان لو اور اس بات پہ عمل کرتے ہیں، جو کامیاب ہو جائے گا اسی کی سیرت اور سنت اور قانون پہ عمل کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ جتنے بھی تمہارے بڑے بڑے بت ہیں خدا کے مقابلے میں، ان کو تم لے کے آؤ، ہم جاتے ہیں شہر سے باہر، اور وہیں جہاں پہ تم نے اپنی عیاشی کے محل بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ ان اپنے بتوں کو لے آؤ، میں بھی آتا ہوں تم بھی آؤ، میں آ کر تمہارے بتوں سے چند ایک سوال کرتا ہوں، اگر انہوں نے جواب دے دیے تو میں اس قوم سے نکل جاؤں گا، یعنی اس کے بعد میں تمہارے اندر نہیں رہوں گا، اور اگر انہوں نے جواب نہ دیا تو تم میرے خدا سے کوئی مطالبہ کرنا، اگر میرے خدا نے تمہارے مطالبے کو مان لیا تو تم اپنا آئین بت پرستی چھوڑ کر موحد بن جانا۔ عجیب بات ہے، شرط بڑی عمیق اور دقیق اور خوبصورتی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام نے بیان کیا۔ کیا کہا کہ اگر میں سوال کروں تمہارے بتوں سے اور انہوں نے مجھے جواب دے دیا، یہ نہیں کہا میں بت پرستی میں آ جاؤں گا، کہ میں ہجرت کر جاؤں گا، میں اس قوم کے اندر زندگی نہیں بسر کروں گا، لیکن اگر تم نے میرے خدا سے کوئی مطالبہ کیا اور تمہیں اس کا جواب مل گیا تو تم اپنا آئین چھوڑ کر میرے آئین کے مطابق زندگی بسر کرو گے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ، نزاکت کے، یعنی نبی خدا کو معلوم ہے کہ فرضاً، یعنی وہ آخری احتمال جسے کہتے ہیں فرض محال بھی محال نہیں ہوتا۔ خوب اگر کسی بت نے سوال کا جواب فرضاً دے بھی دیا تو میں کبھی بھی بت پرست نہیں ہوں گا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں قوم کو چھوڑ کے نکل جاؤں گا، یہاں پہ وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ اس کے اندر زندگی بسر کی جائے۔ وہ عجیب بات ہے نا، جس طرح کہ ہے ہشام ابن حکم، نام سنا ہے؟ ہشام ابن حکم ہم صادق علیہ السلام کا صحابی خاص، ایک دہریے کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا۔ دہریے نے مناظرہ کرتے ہوئے کہا کہ آؤ مناظرہ کرتے ہیں، اگر میں جیت گیا تو تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اور اگر تو جیت گیا تو میں اپنا مذہب چھوڑ کر میں تیرے مذہب کے اندر آ جاؤں گا۔ تو ہشام نے پلٹ کے کہا نہیں، ہم مناظرہ کرتے ہیں، اگر میں جیت گیا تو تم اپنا مذہب چھوڑ دینا، لیکن اگر میں ہار گیا تو میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ کہا یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی شرط ہے؟
کہا اس لیے کہ تو اپنے مذہب میں اپنے مذہب کا آخری ذمہ دار تو ہی ہے، تیرے اوپر کوئی اور نہیں ہے، لیکن میں اپنے مذہب کا خود آخری آدمی نہیں ہوں، ذمہ دار میں نہیں ہوں، میرے مذہب کا ذمہ دار کوئی اور ہے، میں تمہیں اس کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، اگر اس کو تو نے ہرا دیا تو تیری شرط قبول ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ امام صادق ہیں۔ یعنی مذہب کا ٹھیکیدار میں نہیں ہوں۔ دیکھیں یہ چیز اگر ہمارے اندر بھی آ جائے تو واقعی دین کی تبلیغ کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے دوسری قوموں کے اندر۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ انہوں نے سارے بتوں کو اٹھایا، وہاں جہاں انہوں نے محل بنائے تو وہاں پہ لا کے رکھے ان بتوں نے، اور عیاشی کا جتنا سامان تھا وہ لے کے گئے، یعنی شرابی کبابی بن کر وہاں پہ گئے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ان کو آمادہ کرو۔ آمادہ کرنے کے بعد وہ کہا جب آمادہ ہو گئے؟ کہا ہو گئے۔ کہا جو ان میں سے بہت بڑا بت ہے اس کو آپ معین کر لو کہ یہ تمہارا سارا سرکردہ ہے، سرکردہ کا یہ ہے۔ وہ کہا میں سوال کرتا ہوں اس سے جواب دو۔ معمولی سی باتیں کی، باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا یہ تو جواب نہیں دے رہے۔ کہا باقیہ سے اس سب سے سوال کرتے رہے، کسی سے کوئی جواب، ظاہر سی بات ہے کدھر سے جواب آنا ہے، خوب پتھر ہے، بت پڑے ہوئے۔ جب کسی کا جواب نہیں آیا تو حضرت صالح سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہوں، ہم ان کو ذرا آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام سائڈ پہ ہو گئے، اور تاریخ کے اندر یہ روایات کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے گریہ زاری کی، فاخر لباس جو پہنے ہوئے تھے وہ اتار دیے، سر برہنہ ہوئے، جوتے بھی اتار دیے، اور سر میں خاک ملا کر ذلیل و خوار ہو کر بتوں کے سامنے جھک گئے، اور جھکنے کے بعد کہتے ہیں کہ مدد کرو، وَإِلَّا اس کے بعد ہماری نسل ہی مٹ جائے گی اور سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آمادہ کرنے کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کو دعوت دی، کہاں آپ آئیں، ہم نے ان کو آمادہ کر لیا۔ کیسا خدا ہے کہ جس کو بندے آمادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ جواب دینا اور یہ کرنا ہے، خود پلٹ کر خود ہی اپنی خدائی کا دعویٰ کر لے، بہتر نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے انسان کی جب عقل معاف ہو جائے پھر یہی کرتا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام دوبارہ آئے، سوال کیا، کوئی جواب نہیں آیا، رسوا ہو گئے۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم میرے خدا سے مطالبہ کرو۔ اب یہ 70 آدمی جو منتخب شدہ تھے انہوں نے مطالبہ کیا، اور مطالبہ یہ کیا، کہا کہ اسی پہاڑ کے دامن سے ایک ایسی اونٹنی خارج ہو، نکلے، جو حاملہ بھی ہو، اور حمل کی مدت جو 10 مہینے ہوتی ہے اونٹوں کے اندر، 10 مہینے کی حاملہ ہو، اور پہاڑ سے نکلنے کے بعد وہ اپنا بچہ بھی پیدا کرے، اور ہٹی گٹی بھی ہو، اور خصوصاً یہ ہے بعض روایات میں بھی عربوں کے اندر کہ اس کے بال وہ ہوں بھورے کلر کے ہوں، اور یہ اس کی بڑی قیمت ہوتی تھی عربوں کے اندر، ہاں گولڈن کلر کا، یعنی یہ ایک منفرد قسم کی ہوتی تھی۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، عجیب بات ہے یہاں پہ بھی وہ نبی خدا یعنی ہر پہلو کو نبی خدا سوچ کر جواب دیتا ہے۔ کہا تم لوگوں نے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا ہے جو بہت عظیم ہے، میرے لیے بہت عظیم ہے، اگر میں کرنا چاہوں تو بہت بڑا کام ہے، شاید مشکل ہو میرے لیے، لیکن میرے خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی خدا کی نگاہ میں کوئی بڑا اور چھوٹا، اور یہ ہے عقائد کی بات ہے کہ جتنے امور خداوند عالم کی قدرت کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، قدرت خدا علی السویہ ہے، مشکل اور آسان نہیں ہے، پورے کا پورا علی السویہ، ایک ہی جہت سے خالق کائنات کے سامنے پوری کائنات ہے، لہذا بڑا چھوٹا ہماری ذہنیت کے مطابق ہوتا ہے، وإلا نہیں ہوتا۔ وہ کہا کہ اگر میرے خدا کے مقابلے دیکھو وہ کچھ بھی نہیں، اس کے لیے آسان ہے، لیکن میرے لیے بہت بڑا ہے۔ کیوں کہا میرے لیے یہ کام عظیم ہے؟ کہا یہی قوم جو بت پرستی میں محو ہے اور بت پرستی جن کا فطرت ثانیہ بن چکی ہے، اگر میں یہ کہتا کہ میں کر دیتا ہوں، کہ کرنا وہی تھا، نبی خدا کو کرنا تھا۔ ایک بات ہے انشاءاللہ آئے گی کہ معجزہ فعل خدا ہے یا فعل نبی ہے، انشاءاللہ بات آئے گی اگر مناسبت سے، تو وہاں پہ اس کو عرض کریں گے کہ معجزے میں خود پیغمبر کا رول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کا کوئی رول نہ ہو، کردار ہوتا ہے نبی خدا کا معجزے کے اندر۔ خیر، کیوں کہا کہ یہ میرے لیے بہت بڑا کام ہے لیکن میرے خدا کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے؟ کہا یہ ایسی قوم جو شرک زدہ ہے، بت پرست قوم ہے، اگر میں کہوں کہ میں کام کروں گا، کل کو بتوں کو چھوڑ کر یہ میری پوجا کرنا نہ شروع کر دیں،
ظاہر سی بات ہے کہ ایک قوم کا آدمی بھی ہے، منفرد صلاحیتوں کا مالک بھی ہے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا اور انہوں نے دیکھ لیا، وہ ان بتوں کو چھوڑ کر نبی کے پیچھے نہ پڑ رہے ہیں کہ نبی کہیں تم ہی خدا ہو، وہ ایک شخص کے نکال کر دوسرے شخص میں پڑ رہے ہیں، لہٰذا فوراً اس احتمالی خطرے کو بھی محفوظ رکھتے ہوئے کیا کہا کہ یہ کام میرے لیے بہت بڑا ہے لیکن میرے خدا کے لیے آسان ہے، وہ کہا کرو پھر۔ وہاں پہ روایت میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کرتے رہے، ایک دم دیکھا کہ انتہائی خوفناک آواز پہاڑوں کے اندر پیدا ہوئی، زلزلہ، پہاڑ 2 نیم ہوئے، شک ہونا شروع ہوئے، دیکھا کہ ایسا ایسا اونٹنی کا سر پہاڑوں کے بیچ سے باہر آ رہا ہے، آہستہ آہستہ تدریجاً اونٹنی باہر آئی، باہر آنے کے بعد اس نے بچہ پیدا کیا، بچہ پیدا کرنے کے بعد سب نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد ایک دم مدہوش سے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب مطالبہ پورا ہوا سب نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا دیکھ لیا، دیکھ میرے خدا نے یہ کام کر دیا ہے، وہ کرنے کے بعد اب اس بت پرستی کو چھوڑ دو۔ وہاں پہ تاریخ کے یہ یعنی روایات کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہی معجزے کو دیکھا، کیونکہ بعض خوب سے باطنی کا شکار ہوتے ہیں، 64 آدمی وہیں پہ اپنی بات سے پھر گئے، کہا یہ معجزہ نہیں ہے، اس نے جادو کر دکھایا ہے۔ 6 آدمیوں نے اقرار کیا، کہا کہ نہیں یہ معجزہ ہے، اللہ کا ہے، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کا خدا ہے، اس خدا نے یہ کام کر دیا ہے، اور تم اپنے آئین بت پرستی کو چھوڑ دو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جو 70 آدمی آ کر اپنی قوم کے اندر ان کو آ کر بتاتا، ان میں 64 آدمی تو پہلے ہی منحرف ہو گئے۔ 6 آدمیوں نے آ کے اعتراف کیا، اعتراف کرنے کے بعد آ کر قوم کے اندر بتایا، 6 آدمیوں نے کہ نہ ہم نے دیکھا ہے، بالکل حضرت صالح علیہ السلام کی بات سچ تھی، یہ سچا نبی ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، اس کے خدا نے یہ کام کر دیا ہے۔ اور ایک ان 6 آدمیوں سے پھر ان کے دباؤ کے نتیجے میں منحرف ہو گیا، اس نے بھی کہا کہ یہ شعبدہ ہے، یہ جادو ہے، یہ فلاں ہے۔ 5 آدمی پابرجا رہے، ثابت قدم رہے، اور 65 آدمیوں نے آ کر انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہے۔ یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ شعبدہ ہوتا، اگر یہ سحر و جادو ہو، تو شعبدہ اور سحر و جادو کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لمحے ہی ہوتا ہے، لحظے ہی ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، موقت ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان کی عقل کو جھنجھوڑا کہ اگر یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، تو یہ کیا ہونی چاہیے تھی؟ موقت ہوتی، ایک لمحے کے لیے ظاہر ہوتی اور پھر ختم ہو جاتی۔ یہ دائمی معجزہ کیسا ہے؟ کہ جو تمہاری حیات کا سبب بن کر آئی ہے، یہ سحر نہیں ہے۔ لیکن کسی نے بات نہیں مانی۔ خوب سلسلہ کلام جاری ہے کہ 5 آدمیوں نے جو اعتراف کیا ان کا کیا ہوا، اور 65 آدمیوں نے جو انکار کیا ان کا کیا ہوا، اور آخر میں اس قوم کا انجام